دیکھیے، میں سب سے پہلے تو ایرانی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پوری دنیا کی اقوام کو بیدار کیا، بے شک خصوصاً وہ جو ان 40 دنوں کے اندر روڈوں پر رہے ہیں، راتوں کو وہ روڈوں پر ہوتے ہیں اور دن میں جنازے دفناتے ہیں۔ واقعاً سلام ہو ایرانی ماؤں کو، سلام ہو ایرانی بہنوں کو، سلام ہو ایرانی بیٹیوں کو، سلام ہو ایرانی والدین کو اور بچوں کو اور بچیوں کو، چاہے وہ بے حجاب ہوں چاہے باحجاب ہوں، سب کو بالکل سلام ہو کہ جو ہم سب کی نیابت میں اس وقت روڈوں کے اوپر موجود ہیں۔ شہیدوں کی ماؤں کو سلام ہو، اس ماں کو سلام ہو جس نے 8 بیٹے اپنے قربان کیے لیکن جی آنکھ میں آنسو نہیں تھے، ہمارا اس کو سلام ہو۔ ان بچوں کو سلام ہو کہ جو روڈوں کے اوپر ہیں۔ واقعاً آپ نے پوری دنیا کو بیدار کیا ہے، پوری دنیا کے مظلوموں کو حوصلہ دیا ہے۔ آپ کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر ایک احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی قوم واقعی قوم بن جائے اور اپنے خدا پر ایمان اور توکل رکھے، آپ نے لوگوں کے اندر معنویات کو زندہ کر دیا ہے، آپ نے لوگوں کے اندر ایمان کو زندہ کر دیا ہے، جی آپ نے لوگوں کے اندر توکل بر خدا کو آپ نے زندہ کر بالکل دیا ہے۔ آپ لوگوں نے بتایا کہ ایک نہتی قوم اگر خدا پر توکل کرے، خدا پر ایمان رکھے، اسلام پر ایمان رکھے اور قرآنی وعدوں کے اوپر ایمان رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس طرح سے پیروز کرتا ہے، سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے۔ ہم جی آپ کے شکر گزار ہیں۔ وہ لوگ کہ جو 2 اور 2 4 کی طرح صرف مادی کیلکولیشن کیا کرتے تھے، حتیٰ ہمارے لمبی لمبی داڑھی والے ملا اور جی ہمارے لبرل قسم کے جو صحافی تھے، وہ یہ کہتے تھے جب تک ٹیکنالوجی نہ ہو، جب تک طاقت نہ ہو، ہمیں امریکہ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، نہ کر سکتے ہیں، نہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج لوگ تجزیہ کر رہے ہیں کہ بھائی، وہی لوگ تجزیہ کر رہے ہیں کہ ایران نے کمال کر دیا ہے اور ایران نے ہمیں یہ سکت دی ہے کہ اب ہم اسرائیل کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اگر پیدل بھی مارچ کر کے جانا چاہیں تو ہم اسرائیل کے اندر آرام سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل پہ ہمیں حملہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یعنی اب وہی لوگ کہ جو کبھی ٹیکنالوجی کی بات کرتے تھے اب آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی آج جو مقابلہ ہے آئیڈیالوجی کا ٹیکنالوجی سے ہے، لیکن آئیڈیالوجی نے ہمیشہ کی طرح ٹیکنالوجی کو شکست دی ہے۔ تو میرا پیغام ایرانی قوم کو یہی ہے کہ جس طرح سے آپ ڈٹے ہوئے ہیں نئے رہبر کے ساتھ، آپ کو ڈٹے رہنا چاہیے، جی آپ کو کھڑے رہنا چاہیے، اور آپ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کی اگلی نسلیں بھی انشاءاللہ کھڑی رہیں گی اور آپ دنیا کی سپر پاور بنیں گے۔ آج دنیا ڈسکس کر رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ دنیا کی 4تھی سپر پاور ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل کی دنیا کی سپر پاور ہوگی اور اسلام دنیا کا سپر پاور ہوگا اور دنیا میں اسلام کی آئیڈیالوجی اور اس کا سکہ چلے گا۔ پاکستانی قوم کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی قوم نے واقعاً بہت محبت کا اظہار کیا ہے ایرانی قوم کے ساتھ، ایرانی قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایرانی رہبریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مختلف مسالک کے علماء کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مذہبی تنظیمیں، ہماری سیاسی تنظیمیں، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے صحافی، ہمارے اینکرز، ہمارے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، واقعاً ان کا شکریہ کہ یہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اسرائیل کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ واقعاً یہ بہت بڑی، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو نظریاتی اساس تھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستانی عوام الحمدللہ اس طرح سے مظلوم ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور خود اس سے پاکستانیوں کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بہت کچھ اس کو سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور جیسے کہ حسن بھائی نے کہا کہ بھئی ابھی حالات اس جنگ کے بعد دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ دنیا بالکل سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، اجتماعی حوالے سے، ثقافتی اعتبار سے، ہر لحاظ سے دنیا بدلنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ اسلام پیروز ہونے جا رہا ہے۔ یہاں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بے شک شیعہ ہوں سنی ہوں، الحمدللہ اب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بے شک شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے۔ الحمدللہ یہ فوٹیج جو تصویر بھی آئی ہے، بہت خوبصورت تصویر آئی ہے جس میں ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور ایرانی مسئولین ہاتھ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بہترین میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ شیعہ سنی اکٹھا ہوں تو ہمارے سامنے نہ امریکہ کی کوئی طاقت ہے، نہ اسرائیل کی کوئی طاقت ہے۔